شاید کوئی فقیر ہو اور بھوکا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا اور قریب جا کر کہا، کیا تمہیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ تقریباً 40-45 سال کے لگ بھگ ہوگا۔ وہ درمیانی جسامت اور ہلکی داڑھی مونچھوں اور چہرے سے بہت مہذب اور خد و حال میں اچھا نیک لگ رہا تھا۔ سر پر رکھی ٹوپی سے مجھے کوئی عامل لگ رہا تھا۔ میں نے مچھلی کا لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا اور پلٹ کر جانے لگا تو اس نے میرے پیچھے آواز دی، تمہیں اسے اس کمرے سے باہر نکلنا ہوگا۔ میں چوک کر رک گیا اور مڑ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ یہ جاننا اتنا اہم نہیں ہے، تم صرف اس کی فکر کرو۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ یہ وہ سب کیسے جانتا ہے۔ کیا وہ کوئی جادوگر تھا یا کوئی بہت بڑا عامل تھا؟ لیکن وہ جو بھی تھا، وہ اندھیرے میں میرے لیے روشنی کی ایک کرن تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، وہ مجھ سے بددل ہو چکی ہے، نفرت کرنے لگی ہے اور میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ اس جہنمی دروازے کے سحر میں ہے جس کے پیچھے ایک تابوت ہے جس میں وہ مرا ہوا انسان رہتا ہے جو اس سے باتیں کرتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ تو تم بہتر جانتا ہو کہ تم اسے کس طرح وہاں سے نکال سکتے ہو۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے کہا، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے آج رات ہی کرنا ہوگا۔ میں بیڈ فورڈ آیا اور بیلا کے کمرے کے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہا تھا، میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں ٹھٹک گیا، میں نے سانس روک لی۔ پھر میں نے بیلا کی آواز سنی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ پھر ان دونوں کے بیچ کچھ باتیں ہوئی جو میں بالکل نہیں سمجھ سکا۔ بیلا اور وہ آدمی ساتھ ساتھ بول رہے تھے۔ پھر مرد کی آواز گونجی، جلد، بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ بیلا نے اپنے منہ سے کچھ آوازیں نکالی، پھر چیخنا شروع کیا۔ اس بار اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جس سے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ خوف اور تشویش میرے خون میں دوڑنے لگی۔ میں نے عجلے سے دروازے کو کھڑکایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اچانک میں نے بیلا کی چیخ سنی۔ نہیں، میں ذرا سا پیچھے ہٹا، بستر تک گیا۔ پھر میں نے بڑھ کر اپنے جوتے سے دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ٹھوکر زوردار تھی۔ دروازہ بری طرح ہلا اور اس کے اندر کا بیچ ٹیڑھا ہو کر چھوڑ گیا۔ دروازہ دھکے سے کھلتا چلا گیا۔ اس لمحے وہ مقفل دروازہ جو پوری طرح کھلا ہوا تھا ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا، جیسے کسی نے اندر اسے کھینچ کر بند کر دیا ہو۔ میں نے مڑ کر بیلا کی طرف دیکھا جو بستر پر لیٹی وحشت ناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سیاہ ہلکے اور ہونٹوں پر نیلا پن تھا، بلکہ ویسے جیسے پہلی بار میں نے مسز جینی کی لاش کو دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میں نے بیلا کو بازو سے کھینچ کر کہا۔ چھوڑ دو جیک، اس نے بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ تم نے اپنی کیا حالت دیکھی ہے؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کھانے کی ضرورت نہیں رہی، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، اس نے کپ کپاتے ہوئے کیا سائمن کی بھی ضرورت نہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ سنتے ہی وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے دوبارہ اسے بازو سے کھینچا۔ تم یہاں بیلا کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے مسٹر جیک، بہتر ہے تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسز مورگن کھڑی تھی اپنی ڈریسنگ گاؤن میں اور اس کے منہ میں سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ساتھ سگریٹ نکالی اور منہ سے دھواں نکلا۔ میں اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں مسز مورگن، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، تمہاری بھی نہیں، کیونکہ اسے اس کمرے سے محبت ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا بک رہی ہو، میں نے مستقل لہجے میں کہا۔ اب یہ یہاں نہیں رہے گی، یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ مسز مورگن نے کش اگلا، اگر یہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم جیک کے ساتھ جانا چاہو گی؟ نہیں۔ مسز مورگن، اس سے کہو یہاں سے چلا جائے۔ آئی ایم سوری مسٹر جیک۔ مسز مورگن نے شاطرانہ مسکراہٹ سے مجھے کہا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ مسز مورگن نے مجھے تنزیہ کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے مسز مورگن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اپنے کمرے میں نہیں بلکہ پولیس کے پاس جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں تمہارے خلاف بے آفیسر اور کونسل آف چرچ کو خط لکھ چکا ہوں کہ تم نے اس مقفل دروازے کے پیچھے ایک شیطان پال رکھا ہے۔ اب پولیس ہی تم سے پوچھے گی کہ اس کمرے کی وجہ سے کتنی لڑکیاں موت کے گھاٹ اتر چکی ہیں۔ مسز مورگن مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف تھا جبکہ میں نے اسے خط والی بات جھوٹ کہی تھی۔ تم ایسے معاملے میں مت گھساؤ اپنے آپ کو جس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، مسز مورگن نے بناتے ہوئے کہا۔ میں پولیس کو ضرور بلاؤں گا، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ میرے ارادے سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھیننے کی کوشش کر کے ایک عاشق سے پنگا لیا ہے اور اب میں تمہاری یہ عمارت سلوا کروا کر ہی دوں گا۔ مس سائمن کے قریب گیا جو گہری نیند میں تھا۔
اس کی سرحانے کھانسی کا شربت رکھا ہوا تھا، شیشی آدھی کے قریب خالی تھی۔ لگتا تھا اس ننھے بچے کو یہ دوا پلا کر نشے میں ڈبو دیا گیا تھا۔ مجھے بیلا کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے تھا، پر میں یہ سائمن کی وجہ سے فکر مند ہو گیا۔ معلوم نہیں اس غریب کو کتنی مقدار میں کھانسی کی دوا پلا دی گئی تھی تاکہ وہ غافل رہے۔ وہ میرے ہاتھوں میں کسی گرم گڑیا کی طرح تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور تیزی سے کمرے سے نکل آیا۔ سڑک پر آ کر میں ٹیکسی پکڑی اور سائمن کو لے کر چرچ کے اسپتال آیا اور فادر کو ساری صورتحال بتا دی۔ فادر میرے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئے۔ ہم گاڑی میں بیڈ فورڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت ہماری گاڑی عمارت کی باہر کی، میری نظر ایک پک پر پڑی جو موڑ کاٹ رہی تھی۔ میں نے اس میں ایک تابوت دیکھا، پھر وہ پک اپ تیزی سے دوڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو مسز مورگن کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت تو مسز مورگن سو جاتی ہیں، لیکن آج وہ کاؤنٹر پر ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہی ہو۔ ہمیں کمرہ نمبر 19 کی تلاشی لینی ہے، مسز مورگن۔ فادر نے کہا۔ کیا ہوا فادر، خیر تو ہے؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ مسز مورگن مہذب لہجے میں بولی۔ ہمیں شکایت ملی ہے کہ وہاں کوئی مقفل دروازہ ہے جس کے پیچھے کوئی شیطان رہتا ہے۔ یہ سن کر مسز مورگن نے کہکہ لگایا اور کہا، وہ تو خالی ایک پرانا اسٹور ہے اور جس میں روشن دان کی وجہ سے کچھ بلیوں نے بسیرا کر لیا تھا اور وہ شور کرنے لگی تھی۔ ان کی شکایت پر میں نے آج ہی اس کی صفائی کروائی ہے اور روشن دان بھی بند کر دیا، آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ فادر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے مسز مورگن سے کہا، بیلا کہاں ہے؟ میں نے اسے نیچے فلور پر کمرہ نمبر 5 میں شفٹ کر دیا اور وہ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے۔ مسز مورگن نے کہا۔ میں جلدی سے کمرہ نمبر 5 میں آیا، دیکھا تو وہاں بیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے میں اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دوڑتی ہوئی میری طرف آئی، روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے یہاں سے لے چلو جیک، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہم دونوں اب یہاں نہیں رہیں گے، میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا جیک، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بھول جاؤ سب کچھ، اب ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اب چلیں یہاں سے، سائمن ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس دھمکی کی وجہ مسز مورگن نے وہ ڈرامہ کیا تھا اور راتوں رات اس تابوت کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن عمارت کے باہر ہی میری اور فادر کی اس پک اپ پر نظر پڑ چکی تھی جس میں وہ تابوت تھا۔ عمارت میں داخل ہونے سے پہلے فادر نے دونوں پولیس والوں کو اس پک اپ کا پیچھا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آخرکار اسے روک کر تابوت برآمد کر لیا گیا اور اسے چرچ لایا گیا۔ دوسرے دن چرچ کی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں پادریوں اور مختلف عالموں نے شرکت کی۔ مجھے اور بیلا کو بھی بلایا گیا تھا۔ بیلا بہت ڈری ہوئی تھی مگر میں نے اسے حوصلہ دیا۔ تابوت میں لاش مسٹر مورگن کی تھی جو اپنی زندگی میں بھی سفلی عملیات کی وجہ سے مشہور تھا اور مرنے کے بعد بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ یقیناً زندہ تھا اور یہ شخص غریب لڑکیوں کی زندگیاں چوس کر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق مسز مورگن کو گرفتار کیا گیا اور مسٹر مورگن کی لاش کو سر سے عام درخت سے باندھ کر جلایا جانے لگا، اور جب اسے آگ لگائی گئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کا بند منہ کھلا اور کسی درندے کی طرح گر جا۔ خوف سے ہمارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، غراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ پھولنے لگا، اس میں خم پیدا ہونے لگے، یہ مڑنے اور تڑنے لگا، حتیٰ کہ پورا چہرہ ایک اور چہرے میں بدل گیا۔ یہ چہرہ ایک لڑکی کا تھا۔ بیلا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ خود میرا بھی برا حال تھا۔ پھر لڑکی کا چہرہ بھی پگھلنے لگا اور یہ چہرہ بدل کر ایک اور چہرے میں تبدیل ہو گیا اور یہ بھی گرج رہا تھا۔ اس کے بعد نئے چہرے نظر آنے لگے، سب چہرے عورتوں کے تھے اور سب گرج رہے تھے۔ یہ یقیناً ان لڑکیوں کے چہرے تھے جو اس آدمی کے بدن میں جذب تھیں اور آج وہ آزاد ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں نے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے ہم دونوں مجمع سے باہر نکل آئے۔ بیلا منہ چھپا کر رونے لگی تو میں نے کہا، اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ختم ہو چکا ہے۔ جیک، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اگر تم نہ ہوتے تو آج ان چہروں میں ایک چہرہ میرا بھی ہوتا۔ ایسا مت بولو، اور میں نے اسے اپنے باہوں میں لے لیا۔